Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. I am speaking Homeo and Healer Dr. Aisha Nasir. My channel name समदा Healing Awareness with Homeo Knowledge के साथ एक न्यू टॉपिक न्यू लेक्चर लेकर हम आगे बढ़ेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नेचर और ह्यूमन बीइंग, यानी कि नेचर और इंसान। थोड़ा सा आप सबकी जो है वो तवज्जो चाहूँगी और ज़रा गौर से सुनिएगा तो इंशाल्लाह आपको ज़रूर समझ आ जाएगा कि मैं आपको क्या समझाना चाह रही हूँ। कि इंसान को बनाने वाला रब है और इस कायनात को, दुनिया को बनाने वाला रब है। इंसान को अल्लाह ताला ने मिट्टी से बनाया है और इस कायनात की बुनियाद भी ज़मीन और मिट्टी है। ठीक है, ज़मीन यानी कि ये जो कायनात खड़ी है ये ज़मीन के ऊपर खड़ी है, मिट्टी के ऊपर खड़ी है। हम कंपेयर करेंगे इंसान को और इस कायनात को कि कौन कौन सी चीज़ें इस इंसान में और इस कायनात की क्वालिटीज़ जो हैं उसमें कुदरत ने जो क्वालिटीज़ रखी हैं वो एक जैसी हैं। हम ये कंपेयर करेंगे। अब इंसान को अल्लाह ताला ने मिट्टी से बनाया और इस कायनात को भी की बेस भी मिट्टी है। और फिर इंसान को और इस कायनात को दोनों को बनाने वाला, पैदा करने वाला कौन है? अल्लाह ताला है, रब है। एक इंसानी जिस्म जो है वो भी एक कायनात की हैसियत रखता है, उसके भी अंदर एक कायनात छुपी हुई है और इसके अंदर भी बहुत सी पोशीदा ताकतें छुपी हुई हैं। इसी तरह ये जो दुनिया है इसके अंदर भी बहुत सी, ये भी एक कायनात है। ये जो बज़ाहिर हमें दुनिया की कायनात नज़र आती है इसके पीछे भी एक कायनात है। वो बहुत से ख़जाने छुपे हुए हैं। ज़मीन के अंदर बहुत से ख़जाने छुपे हुए हैं, समंदर के अंदर बहुत से ख़जाने छुपे हुए हैं। ये देखिए, रिसर्च वर्क के ज़रिए हमें बहुत सी नई नई चीज़ों का पता चलता है। इसी तरह इंसानी जिस्म भी एक कायनात है और इसके अंदर भी इसके अंदर भी एक कायनात है और बहुत सी ताकतें छुपी हैं। अब इंसान जो मिट्टी से बना है और उसकी ज़रूरियाती ज़िंदगी की बहुत सी अशिया और नेमतों की बुनियाद भी मिट्टी है और ज़मीन है। देखिए, मिट्टी से उगने वाली चीज़ें हम इस्तेमाल करते हैं। हाँ, मतलब हमारी ज़िंदगी के लिए ज़रूरी होती हैं और करते हैं। हम अपनी खुराक की तरफ गौर कर लें, लिबास की तरफ गौर कर लें और ये जितनी भी हम फर्नीचर, बिजली, इन चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं, कहीं ना कहीं कुदरती सोर्स को हम पहले इस्तेमाल करते हैं तो फिर उसको हम कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, और अब इसके साथ साथ इंसानी तख्लीक में एक तरतीब है और इस कायनात में, दुनिया में भी एक तरतीब है। इंसानी तख्लीक में आपको डिसिप्लिन नज़र आएगा और ये जो कायनात दुनिया हमें नज़र आ रही है इसमें भी हमें दिन रात डिसिप्लिन नज़र आता है। ठीक है, और इंसानी तख्लीक में आपको तवाज़न नज़र आता है। गौर करें तो तवाज़न नज़र आता है। मैं तवाज़न की मिसाल मैं आपको ऐसे दूँगी कि हमारा बीपी हाई हो जाए तब भी हमारे लिए वो हार्मफुल है। अगर एक इंसानी जिस्म का, एक इंसान का बीपी लो हो जाता है तब भी वो हमारे लिए जो है नुकसानदेह है। इसी तरह अगर हम बहुत ज़्यादा पेट भर के खाना खा लेते हैं तो भी हमें एसिडिटी की प्रॉब्लम, मोशन की प्रॉब्लम हो जाती है। और अगर हम अपने पेट को खाली रखते हैं तो तब भी वो हमारे लिए जो है ना वो कमज़ोरी, वीकनेस हो जाती है हमें, और वीकनेस की वजह से जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म की डिजीज़ सामने आने लगती हैं। देखें, बारिशें अपने मुकर्ररा वक्त पर होती हैं और अगर बारिश ज़्यादा हो जाए तो वो सैलाब की सूरत इख्तियार कर जाती है और बारिश बहुत कम हो जाए, अगर ना हो तो वहाँ पर कहत साली आ जाती है या खुश्क साली आ जाती है।
اور دریا سوکھ جاتے ہیں تو ہمیں رب کی کائنات میں بھی ان دونوں کائنات، یہ انسانی جسم بھی کائنات ہے اور یہ دنیا بھی کائنات ہے، ان دونوں میں ہمیں توازن نظر آتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ انسانی تخلیق میں، انسانی جسم میں کہ ہر آرگن کا اپنا دائرہ ہے، اپنی لمٹ ہے، اپنی حدود ہے۔ لیور، اگر ہم لیور کو لے لیں تو وہ اس کا اپنا دائرہ ہے، اپنی جگہ ہے باڈی میں، دیکھیں رائٹ سائڈ پر لیور ہے، پھر اس کی اپنی جگہ ہے، اپنی حدود ہے، اپنی شیپ ہے اور اپنا فعل ہے، یعنی کہ اپنا ورک وہ کر رہا ہے، اپنا فزیولوجیکل ایکشن کر رہا ہے۔ وہ یہ نہیں کہ اسٹمک کے کام میں انٹرفیئر کر رہا ہے، ایسا نہیں ہے۔ اپنی جگہ پر رہتے ہوئے اپنے کاموں کو سر انجام دینا ہے۔ اسی طرح ہم کائنات کی طرف اگر دیکھتے ہیں تو ہر کائنات کی ہر چیز میں ہمیں اپنا دائرہ نظر آتا ہے، اور ہر چیز اپنے دائرے اور اپنے حدود میں رہتے ہوئے اپنے کام کو سر انجام دے رہی ہے، اور یہ قیامت تک اپنے حدود میں رہتے ہوئے کاموں کو سر انجام دیتی چلی جائے گی یہ کائنات۔ دیکھیں درخت کا اپنا دائرہ ہے، وہ اپنے اس کی جڑیں زمین میں ہوتی ہیں، تب جا کے وہ مضبوط تناور درخت بنتا ہے اور پھل دیتا ہے۔ پھر سورج کا اپنا دائرہ ہے، چاند کا اپنا دائرہ ہے، دریا اپنے ایک دائرے میں رہتے ہوئے بہتا ہے، اپنی حدود میں رہتے ہوئے بہتا ہے۔ اگر یہ باہر نکل آئے تو فلڈ بن جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ایسا نہیں ہے کہ چاند سورج کے دائرے میں انٹرفیئر کر رہا ہے، سورج چاند کے دائرے میں انٹرفیئر کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ قدرت اس سے کام لے رہی ہے۔ پھر ہمیں انسانی جسم میں بھی وقت کی پابندی نظر آتی ہے، وقت کی پابندی ہماری زندگی میں، کہ جو اصول و ضوابط جو ہمیں قرآن کے ذریعے دیے گئے ہیں اس میں بھی ہمیں وقت کی پابندی کا بار بار جو ہے وہ پیغام ملتا ہے، درس ملتا ہے۔ اس کائنات میں بھی ہمیں، دنیا کی کائنات میں بھی وقت کی پابندی ہمیں نظر آتی ہے۔ وقت پر سورج نکلتا ہے، وقت پر چاند نکلتا ہے، وقت پر موسم تبدیل ہوتے ہیں، وقت پر دن بڑا ہوتا ہے، وقت پر دن چھوٹا ہوتا ہے، وقت پر راتیں لمبی ہوتی ہیں، وقت پر راتیں چھوٹی ہوتی ہیں۔ اس کے پیچھے بھی ایک سائنس ہے، ایک جدید سائنس ہے، اور یہ ریسرچ ورک سے آج ہمیں علم ہو رہا ہے کہ یہ کس طرح سے ہوتا ہے، یہ کس طرح سے یہ سارا نظام چل رہا ہے۔ تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وقت کی پابندی کا سبق بھی ہمیں کائنات سے ملتا ہے، توازن کا سبق بھی ہمیں کائنات سے ملتا ہے، ڈسپلن کا سبق بھی ہمیں کائنات سے ملتا ہے، اور ترتیب، سیکوینس کا سبق بھی ہمیں کائنات سے، دونوں کائناتوں سے ملتا ہے، انسانی کائنات سے، انسانی جسم سے بھی، اور دنیاوی کائنات سے بھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کو زندگی گزارنے کے لیے اصول و ضوابط بھی دیے ہیں، قرآن کے ذریعے اصول و ضوابط بھی ہمیں ملے ہیں کہ بھائی قرآن کے ذریعے آپ اپنی زندگی گزارنے کے جو ہیں وہ رولز ریگولیشنز کو فالو کریں، اور ہمیں بتایا ہے کہ کس وقت آپ نے کیا کرنا ہے، اور اچھی اور برا راستہ ہمیں قرآن کے ذریعے ملتا ہے۔ تو دیکھیں ہمارا اس نیچر کے ساتھ، ایک انسان کا اس نیچر کے ساتھ کس قدر گہرا تعلق ہے، ابتدا سے لے کر انتہا تک انسان کا اور نیچر کا ایک رشتہ ہے، ایک تعلق ہے۔ اس تعلق کو آج ہم بھول کر چل رہے ہیں، نیچر سے ہم دور ہیں، تو اسی لیے آج انسان جو ہے وہ نیچر سے دور ہے، نیچر کے دیے ہوئے نظام سے دور ہے، قدرت کے دیے ہوئے نظام سے دور ہے، اور اپنے دائرے سے نکلے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے ہم جسمانی طور پہ فزیکل بھی بیمار ہیں، مینٹلی بھی بیمار ہیں، سائیکولوجیکل پرابلمس بھی ہیں، اسپرچولی بھی بیمار ہیں، روحانی طور پہ ہمارے اخلاقیات میں بھی روح نہیں ہے، ایمان میں بھی روح نہیں ہے، اور ہمارے جو ریلیشنز ہیں وہ بھی
کمزور سے کمزور تر ہوتے جا رہے ہیں اور الجھنوں کا شکار ہو رہے ہیں۔ وجہ کیا؟ ہم قدرت سے دور ہیں، نیچر سے دور ہیں۔ اور دیکھیں جو ٹرائنگل میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے، انسان، غور سے سنیے گا کہ انسان مٹی سے بنا ہے، مٹی سے بنی ہوئی چیزوں کا یا اشیاء کا یا نعمتوں کا استعمال کر رہا ہے، اور انسان کا اخیر بھی مٹی ہی ہے، یعنی کہ مٹی کی طرف ہی گامزن ہے کہ انسان کا اخیر بھی جو ہے نا، آخر بھی جو ہے وہ مٹی ہی ہے۔ اور ہم اپنے آپ کو پہچانیں اور اپنے آپ کو اس پوائنٹ آف ویو سے بھی پہچانیں کہ ہمارا اس نیچر سے کیا رشتہ ہے، ہمارا اس نیچر سے کیا تعلق ہے، اور اس تعلق کو آپ جو ہیں ایک دوبارہ سے ایک منفرد انداز سے جو ہے اس کو ریفریش کریں، اس کی طرف واپس آئیں۔ اور انشاءاللہ امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ بہت اچھا لگا ہوگا، یہ یونیک نالج، اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ ملیں گے ایک اور اسی طرح یونیک نالج کے ساتھ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔